حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے موضوع میں ہم بات کریں گے شب برات کے فضائل و مناقب کے بارے میں۔ شب برات میں عبادت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اور ہمارے کتنے بڑے بڑے گناہوں کے بخشنے کا وعدہ کیا ہے، اس موضوع پر ہم آج بات کریں گے۔ اور دوسری بات جو کریں گے صلاۃ التسبیح کے بارے میں بات کریں گے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے یہ صلاۃ التسبیح کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، صلاۃ التسبیح سے ہمارے گناہ کیسے زائل ہوتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری زندگی میں کتنے مرتبہ پڑھنے کے بارے میں عرض فرمایا اور کن کو سکھایا۔ دوستو، اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ہم شب برات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شب اتنی بابرکت شب ہے اور اتنی متبرک شب ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب کے بعد ہی آسمان دنیا پر تشریف لاتا ہے، اور آسمان دنیا پر تشریف لا کر کے منادی آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی گناہ گار بندہ جو اپنے گناہ کو لے کر آئے تو معاف کر دوں، ہے کوئی سیاہکار بندہ جو اپنے جو ہے توبہ و استغفار کے لیے آئے تو میں اس کے توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی بیمار بندہ، یا اس طرح سے ہر پریشانی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کئی پریشانیوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان پریشانیوں کو لے کے آؤ اور ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، اس رات میں عبادت کے ذریعے ہم جتنی معافی چاہیں گے اتنا ہی معاف کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر جو ہے معافی کا اعلان فرماتا ہے، تو ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص تحفے کے طور پر ایک نماز جو ہے عنایت فرمائی، وہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے۔ ایسے شب برات کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے، کوئی خاص ذکر و اذکار نہیں ہے، لیکن صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے کہ جس نماز کے پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ اتنے فائدے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کبیرہ گناہ سے کلی طور پہ اجتناب کرنے کا عہد کر لینے کے بعد، کبیرہ یعنی بڑے گناہ سے ہمیش کے لیے توبہ کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہ کو بھی اس رات میں معاف فرما دیتا ہے۔ تنہائی میں کوئی انسان گناہ کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے گا اس صلاۃ التسبیح کے ذریعے تو تنہائی کے بھی گناہ کو معاف فرمائے گا، مجمع میں گناہ کرے گا اس کو بھی معاف فرمائے گا، ہر طرح کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالی معاف کرے گا اس صلاۃ التسبیح کے ذریعے۔ اور خصوصاً سب سے بڑی بات کہ ایک تو شب برات کی رات جو خاص طور سے بخشش کی رات ہے، اور دوسرے نمبر پر صلاۃ التسبیح کی نماز، اور یہ اور بھی متبرک چیز ہے، اور اس کو پڑھ کر کے دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا جو ہے نفع فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ہم جو دعا کریں گے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، ہم جیسی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا ہی فیصلہ فرمائے گا۔ تو دوستو، چلتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز آخر کیا ہے۔ دوستو، صلاۃ التسبیح کی نماز یہ نفل نماز ہے، اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی ہے، یہ نفل نماز ہے۔ اس نفل نماز کو پڑھنا ہے، اور اس نفل نماز کے پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ ہم نیت کیسے کریں گے؟ ہم نیت کریں گے، قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو جائیں گے، مرد ہو یا خواتین ہو، قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے نیت کریں گے کہ اللہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت صلاۃ التسبیح نفل کی۔ وقت کا تعین کریں گے
کہ ظہر کے بعد یہ نماز، ایک سے پہلے کہ ہم بتا دیں کہ اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص وقت بھی نہیں ہے، صلاۃ التسبیح کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے۔ اس نماز کو ہم جو ہے کسی 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب ہمارا دل کرے تب پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو ایک ایسی نماز نہ بتا دوں کہ جس نماز کو پڑھ کر کے آپ اپنے رب کو راضی کر لیں، جس نماز کے پڑھنے سے اور اس کے بعد دعا کرنے سے آپ کے تمام گناہ زائل ہو جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتایا جائے، تو اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اس نماز کو کم سے کم ہر روز پڑھیں۔ اگر ہر روز نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعہ یعنی ہفتے میں ایک دن پڑھ لیں، اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینہ میں ایک دن پڑھ لیں، اور اگر مہینہ میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھ ہی لینی چاہیے اس نماز کو۔ اور اس نماز کے پڑھنے کے بعد دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم بات کریں گے کہ کیسے اس نماز کی ہم تکمیل کریں گے، اس نماز کی کیا کوئی خاص الگ سا طریقہ ہے اس نماز کے پڑھنے کا؟ تو دوستو، اس نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص الگ سا طریقہ نہیں، یہ نفل نماز ہے، یہ اور نفل نماز ہی کی طرح اس نماز کو پڑھنا ہے۔ اس کی 4 رکعت نماز ہوتی ہے، ہم 4 رکعت کی نیت کریں گے۔ صرف اس میں تکبیر ہے، ایک دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے ہر رکعت میں 75 مرتبہ۔ جب ہم ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھیں گے تو 4 رکعت میں جو ہے 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس نماز کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں گے، قبلہ رخ کھڑے ہونے کے بعد ہم نیت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نیت کرتا ہوں صلاۃ التسبیح کے 4 رکعت نماز کی، ظہر کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو یا مغرب کی بعد ہو، اس کی بھی تخصیص کر دینی ہے کہ میں 4 رکعت نفل کی نماز پڑھ رہا ہوں فلاں وقت میں، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب ہم نیت باندھ لیں گے تو ہمیں نیت باندھنی ہے، نیت باندھنے کے بعد ہمیں ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھ لینے کے بعد دوستو ہمیں 15 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس دعا کو ہمیں ثنا کے فوراً بعد 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد ہم کسی سورہ کو پڑھیں گے، پھر اس سورہ کے پڑھنے کے بعد جو ہے ہم پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس طریقے سے یہ 15 مرتبہ ہو گئے، 25 مرتبہ ہو گئے قیام میں، 15 فوراً ثنا کے بعد، 10 جو ہے قرات کے بعد، تو یہ 25 ہو گئے۔ پھر ہمیں تکبیر کہہ کے رکوع میں جانی ہے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو ہے تکبیر کو ہم 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تاک مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس تکبیر کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنی۔ تو دوستو 25 اور 10 35۔ پھر اس کے بعد ہمیں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، قومہ میں کھڑے ہو جانا ہے، قومہ میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر کھڑے ہو کر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ دعا پڑھنی ہے 10 مرتبہ۔ تو کتنے ہو گئے؟
35 اور 10 45۔ پھر اس کے بعد ہمیں سجدے میں چلے جانا ہے تکبیر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ میں جانا ہے۔ سجدہ میں جانے کے بعد سجدہ کی تکبیر پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس 3 مرتبہ تکبیر پڑھنے کے بعد ہمیں پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہمیں 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں جو بیٹھنا ہے ایک رکعت پوری کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر ہمیں رب اغفر لی یا فاغفر لی پڑھنا ہے۔ اس 2 سجدے کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں۔ اس جلسے میں رب اغفر لی یا فاغفر لی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دوسرے سجدے میں جانا ہے۔ دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پھر سجدے کی تکبیر پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 مرتبہ پڑھنے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ طاقت پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ لینے کے بعد پھر ہمیں پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جب ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ کل ملا کر کے 75 مرتبہ ہو جائے گا، اور 4 رکعت میں جب ہم 1 رکعت میں ہم 75 پڑھیں گے تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گا، اور 300 مرتبہ جب ہو جائے گا تو ہمیں جو ہے سلام پھیرنی ہے 4 رکعت کے بعد۔ 4 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمیں جو دعا کرنی ہے ہم اس دعا کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا، ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پھر اگر ہمیں شک ہو کہ ہمیں گنتی میں جو بھول چوک ہونے کا ڈر ہے کہ ہم کیسے اس کی گنتی کریں، کیسے کاؤنٹنگ کریں، تو ہم جب نیت باندھتے ہیں تو اس طرح نیت باندھنے کے بعد ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں، انگلیوں کے اوپر اشارے کر کے 1 2 اس طرح جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو پڑھنے کے بعد ایک انگلی کو کر دیں گے، پھر دوسری مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسری اس طرح سے یہ 5، پھر یہ 5 تو 10 ہو گئے، 15 پڑھنا ہو تو 5 5 10، اور پھر یہ 5 انگلی کو پڑھ دینا تو 15 ہو جائے۔ انگلی پر اشارے سے کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کاؤنٹنگ کر کے ہم 1 رکعت میں 75 مرتبہ پڑھائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ بتا دیتے ہیں کہ ثنا کے بعد 15 مرتبہ، پھر ثنا کے بعد قرأت کریں گے، قرأت کے بعد جو ہے 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد جو ہے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تکبیر کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر قوما میں سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں سجدے میں جانا ہے۔ سجدہ میں جا کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جلسہ میں بیٹھنا ہے، جلسہ میں رب اغفر لی یا فاغفر لی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے سجدے میں جانا ہے، پھر دوسرے سجدے کی تکبیر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد تو یہ پورے 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں 4 رکعت پوری کرنی ہے اور 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ ہاں ایک بات کا اور خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی رکعت میں تکبیر کی گنتی میں گڑبڑ ہو جائے، جیسے کہ ہم قیام میں تھے، ثنا کے بعد ہم کو 15 مرتبہ پڑھنی تھی، 15 مرتبہ جو ہے پڑھ کر کے 10 ہی مرتبہ پڑھا تو 10 مرتبہ 5 مرتبہ ہم بھول گئے، تو قرأت کے بعد ہمیں 5 مرتبہ ملا لینا ہے۔
یا پھر قیام کا میں ہم کچھ بھول گئے تو رکوع میں فوراً گئے تو ملا لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاروں رکعت جو نفل نماز ہے، اس نفل نماز کے جو واجبات ہیں، وہ واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اس سجدہ سہو کے لازم ہونے میں کیا یہ تکبیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ تو دوستو سجدہ سہو کے دونوں سجدے میں، جو سجدہ سہو کے سجدے ہیں، اس سجدہ سہو کے سجدے میں ہمیں یہ تکبیر نہیں پڑھنی ہے، یہ دعا کو نہیں پڑھنی ہے۔ صرف جو ہمارے جو ہے 4 رکعت جو نفل ہے، اسی 4 رکعت کے نفل کے میں ہمیں پڑھنے ہیں، ان کے ارکان میں پڑھنے ہیں جو ہے۔ اور اس کے بعد جب ہماری نماز ہو جائے مکمل صلاۃ التسبیح کی، تو کم سے کم دوستو جو ہے ہم اگر ہر روز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں ہے تو سال میں نہیں تو کم سے کم زندگی میں تو 1 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس نماز کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے صحت کے لیے، اپنے روزی روزگار کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی صحت کے لیے، اس کے تعلیم کے لیے، اس کے نشو و نمائی کے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ دار، اپنے اعزاء و اقربا کے لیے، اپنے مرحومین کے مغفرت کے لیے دعا کریں، اور تمام جو ہے امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ جو جہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون اور اطمینان عطا فرمائے۔ اللہ تمام مسلمانوں کے عزت، آبرو، جان، مال کی حفاظت فرمائے۔ تمام علماء، تمام مفتیان کرام اور جو ہے تمام جو ہے مسلمان بھائیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تمام مساجد، مدارس، مکاتب کی اللہ حفاظت فرمائے، اس کے لیے بھی دعا کریں۔ پھر دعا کریں جس اپنے وطن عزیز، جس ملک ہندوستان میں رہ رہے ہیں، اس ملک ہندوستان کی سالمیت کے لیے، اس کے بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس ملک کے عافیت کے لیے، اس ملک کی خیر خواہی کے لیے، اس ملک میں امن و سکون کے لیے، اس ملک کے بھائی چارگی کے لیے، اس ملک میں بے انتہا ترقی ہو، اور اس ملک میں ہر ایک کو سکون کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کا موقع ملے، اس کے لیے دعا کریں، اور ہر ایک کو اس ملک میں فراوانی کے ساتھ روزی روزگار مل جائے، اور جتنے بھی فتنہ فسادات ہیں لوگوں کے دلوں میں، غیروں کے دلوں میں مسلمانوں کے بارے میں جو غبار ہے، مسلمانوں سے جو لوگ نفرت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی محبت ڈال دے، اور تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت ڈال دے، تاکہ کوئی بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ گستاخی نہ کر پائے اور نہ صفات کے ساتھ کر پائے۔ دوستو انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔